المطففین سورۃ المطففین ہمیں پڑھنا تھا نا، تو سورۃ المطففین کے معنی ہے کمی کرنا، کسی چیز میں کمی کرنا، یعنی حقدار کے حق کے ادا کرنے میں کمی کرنا۔ تو اسی کے مطابق، اسی کے تعلق سے یہاں پر آیات نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کی عادت تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی ان کے یہاں پر تجارت کا جو لین دین کے جو معاملات ہوا کرتے تھے وہ ناپنے سے ہوا کرتے تھے، تو وہ ناپ میں کمی کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پر یہ آیات نازل فرمائی، سورت کو نازل کی، تو یہ لوگ اس حرکت سے ایسے باز آ گئے کہ آج تک جو ہے وہاں کا ناپ تول جو بالکل ٹھیک ٹھاک رہا، ایک مستحسن انداز میں رہا، وہ آج تک مشہور ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے اس گناہ کو، اپنے اس بری حرکت سے ایسے باز آ گئے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے کہ آج تک وہ مثال قائم رہ گئی۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگ گھٹانے والوں کے لیے، یعنی کمی کرنے والوں کے لیے، گھٹانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اب کون گھٹانے والے، کون کمی کرنے والے؟ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں جو ناپ میں کمی لوگوں سے تو پورا لے لیتے ہیں، اذا اکتالوا علی الناس پورا لے لیتے ہیں، یستوفون یعنی لوگوں سے لینے میں پورا لے لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ماپتے ہیں یا تولتے ہیں، ناپتے ہیں یا تولتے ہیں، یخسرون تو گھٹا دیتے ہیں، یعنی لیتے وقت پورا لے رہے ہیں، یعنی قیمت لینا ہو یا تو اس کا معاوضہ لینا ہو یا تو بدل میں کوئی چیز لینی ہو تو پوری وصول کر لیتے ہیں، مگر جب خود کے دینے کی بات آتی ہے، اس کے حق کے ادا کرنے کی جب بات آتی ہے تو اس وقت کمی کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو کیا گمان نہیں ہے اس بات کا کہ انہم مبعوثون، کہ ان کو اٹھ کر آنا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب، اللہ رب العالمین کے سامنے دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، دوبارہ بعثت لینی ہے، مبعوث ہونا ہے۔ کیا ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے؟ کیا ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر سوالیہ انداز میں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ لیوم عظیم، دوبارہ اٹھ کر کہاں کھڑے ہوں گے، کس لیے کھڑے ہوں گے؟ ایک بڑے دن کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک بڑے دن کے واسطے انہیں کھڑا ہونا ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ اپنے رب، اپنے سارے جہاں کے رب کے لیے، سارے عالموں کے، سارے جہانوں کے رب کے لیے جس دن لوگ کھڑے ہوں گے، اس دن کے واسطے کیا انہیں کھڑے ہونے کا، دوبارہ مبعوث ہونے کا، دوبارہ اٹھ کھڑا ہونے کا گمان نہیں ہے؟ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، یعنی ان کا یہ غفلت بھری زندگی، یہ ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کی حق مار کر جینا اور آخرت میں کھڑے ہونے سے، قیامت کے دن دوبارہ کھڑے ہونے سے غافل رہنا، یہ کوئی کام نہیں دے گا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ کیا ہے اصل میں، ان کتاب الفجاری لفی سجین، یعنی ان کے نام اعمال، یعنی گنہگاروں کے نام اعمال، کتاب الفجاری یعنی گناہوں کا لکھا ہوا رجسٹر، یا گنہگاروں کا نام اعمال یا گنہگاروں کا دفتر کہاں ہوگا؟ لفی سجین میں ہوگا۔ اب آگے اللہ پاک اس کو بھی فرما رہے ہیں کہ وما ادراک ما سجین،
آپ کیا سمجھتے ہیں سجین کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سجین کو؟ کتاب مرقوم، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، یہ ایک رجسٹر ہے لکھا ہوا، یعنی نام اعمال جس میں ہر سیکنڈ کی حرکت اور ہر سیکنڈ کی سوچ، ہر چیز جس میں درج ہے، یعنی زبان سے نکلا ہوا بول، جسم کے اعضاء سے کیے ہوئے ہر حرکت، ہر سیکنڈ کی جس میں لکھی ہوئی ہے۔ یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر شروع سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے گھٹانے والوں کی بات کی، کہ یہاں خصوصیت کے ساتھ ایک تو کیا کہا کہ لینے میں پورا لے لیتے ہیں، دینے میں کمی کرتے ہیں، اور معاملات عام طور پر ناپ کے ذریعے سے یا تول کے ذریعے سے ہوتے ہیں، مگر یہ بات صرف تجارتی معاملات کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر ہر حقدار کے حق کو ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے، ہر حقدار کے حق کو ادا کرنے کی بات۔ ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رکوع سجدے میں کمی کر رہا تھا، یعنی جلدی جلدی رکوع سجدہ کر رہا تھا، رکوع میں ٹھیک سے پورا گیا بھی نہیں، پورا ٹھیک سے پڑھا نہیں، یعنی کم سے کم رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یعنی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کم سے کم 3 دفعہ کی کہنے کی مقدار میں جھکنا ہے۔ દાદા રૂમમાં થઈ ગયું છે, મારું રૂમમાં થઈ ગયું છે, પણ પહેલા અહીં કિચનમાં તમે પછી રૂમમાં જવું। અચ્છા અચ્છા ઠીક છે। تو اللہ رب العالمین جو ہے یعنی 3 دفعہ کم سے کم مقدار رکوع کی، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم بولنے کی اتنی دیر رہنا ہے۔ اسی طریقے سے اطمینان سے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، ایسے کھڑے ہونا کہ سارے اعضاء اپنے اپنی حیت پر، اپنے اپنے پوزیشن پر دوبارہ جا کر جم جائیں۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سجدے کی طرف جانا ہے، اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں اپنے سر کو زمین پر ٹیکنا ہے۔ اور یہاں پر بھی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یعنی 3 دفعہ پورے اطمینان کے ساتھ کم سے کم 3 دفعہ کہنا ہے، پھر اٹھ کر بیٹھنا ہے، اطمینان سے بیٹھیں گے، پھر اطمینان سے سجدے میں جائیں گے، پھر کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی پورے اطمینان کے ساتھ بولیں گے، جلدی بول کر فوراً کوے کی طرح ٹھونک مارتے ہوئے نہیں اٹھیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدے میں بہت جلدی کر رہا ہے، رکوع میں جانے کی دیر نہیں، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر سجدے میں چلا گیا، پھر سجدے سے گیا نہیں، پھر واپس اٹھ گیا، پھر سجدے میں چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے اپنے نماز میں تخفیف کیوں کر رہا ہے؟ نماز میں تخفیف، یعنی یہاں پر جو تخفیف کرنے والے کو متفف کہتے ہیں، ہاں؟ تو یہاں پر یہی لفظ یعنی کمی کا کرنا، حقدار کے حق کے ادا کرنے میں کمی کے کرنے کے لفظ کو جو قرآن نے استعمال فرمایا، وہی لفظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے ارکان کی ادائیگی میں جلدی کرنے والوں کو اور اطمینان سے نہ کرنے والے کو بھی یہی لفظ استعمال فرمایا۔ تو مراد یہ کہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ سب سے زیادہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں رکوع سجدے کو پورا نہ کرے۔ پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے سورج کا انتظار کرتا رہے، جب سورج پیلا پڑ جائے تو 4 ٹھونکے مار کر اللہ کو یاد کر لے۔ مراد یہ کہ اللہ کے ہر احکامات میں ہمیں اگر کمی کریں گے، جلد بازی کریں گے، سکون و وقار سے اس کا صحیح حق ادا کرتے ہوئے، اس کی پورے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم سے یہ چیزیں ادا نہیں ہوں گی تو پھر وہ بھی جو ہے اسی ویل میں داخل ہو جاتی ہیں، اسی ہلاکت و بربادی کی بد دعا میں داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نمازی اپنی نماز کو اچھی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، مستحبات اور سنت کی رعایت رکھتے ہوئے سکون کے ساتھ اگر نہیں پڑھے گا، خشوع و خضوع والی وہ نماز نہیں ہوگی، اگر وہ قبولیت کے قابل وہ نماز نہیں ہوگی، تو وہ نماز
کالے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور اس کو ہلاکت اور بربادی کی بد دعا دی جاتی ہے۔ تو یعنی یہی ویل وہاں پر بھی اپلائی ہو رہا ہے، وہاں پر بھی داخل ہو رہا ہے۔ تو ہلاکت اور بربادی کی بد دعا ہر اس کے لیے ہے جو کوئی بھی کام کو صحیح انداز پر ادا نہ کر رہا ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات ہے۔ اب بندوں کے حقوق کا معاملہ اگر لے لیا جائے تو صرف ناپ اور تول ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے کوئی ڈیوٹی سنبھالی ہے، اب ایک وقت مقرر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے کی ملازمت ہے، اور 8 گھنٹے کے اس کو 50,000 ملتے ہیں، ٹھیک، 8 گھنٹے کے روزانہ 8 گھنٹے کے 50,000 اگر اس کو ملتے ہیں، اور اس نے 8 گھنٹے کے بجائے 7.5 گھنٹے کام کیے یا 6.5 گھنٹے کام کیے، یا تو اپنے اس 8 گھنٹے کے اندر اپنے کوئی ذاتی کام اس میں داخل کر لیے جا رہا ہے، اپنے کام نمٹا کے آ رہا ہے، یا آفس کے اپنی ملازمت کے درمیان ہی بیٹھے بیٹھے اپنا کوئی ذاتی کام، اپنے گھر والوں سے بات چیت کرنا ہو، یا اپنی ذاتی زندگی کے تعلق سے کوئی بھی کام لکھنا ہو یا میلز کرنا ہو یا میسیجز چیک کرنا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، یہ جو ہے اس کی جو 8 گھنٹے کی جو اس نے قیمت لے رہا ہے، اس میں اس نے کمی کی، اس میں اس نے تطفیف کی۔ اب اس کے لیے ویل والی بات اس پر اپلائی ہوگی۔ یعنی علماء اکرام، مفسران اکرام کا یہی کہنا ہے کہ شریعت یہی کہتی ہے کہ اگر کسی نے کسی وقت کی اجرت لی ہو، اجرت مقرر کر دی ہو، کام کی نہیں بلکہ وقت کی اجرت مقرر کی ہو، اور اس کے اندر اگر وہ اپنی ذاتی کام کو شامل کر رہا ہو یا اس میں کمی کر رہا ہو، تو پھر اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کی بد دعا ہے۔ یعنی یہ ایک بڑی ایک چیز میں نے پوچھنی تھی آپ جی سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم میں نے السلام۔ یہ پوچھنا ہے کہ دیکھیں، ابھی جیسے جاب پہ جاتے ہیں ہسبینڈس، تو ویسے تو وہ کام ہی کرتے ہیں وہاں پہ، الحمدللہ یہاں تو حلال ہی کمایا جاتا ہے کہیں بھی ہو، لیکن بیچ میں جیسے کوئی گھریلو ضرورت کے تحت فون کر لیتے ہیں، اگر کہیں بھی کوئی خاص سخت ہمارا آ گیا، سخت اگر ضرورت ہو، بالکل سخت ضرورت کہ، اور کیونکہ اب وہاں پر اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں ہو سکتا ہے آپ کو آدھے گھنٹے کا یا 1 گھنٹے کا بریک بھی ہوگا اپنے ذاتی ضرورتوں کے لیے، یا آفس سے ہی طے ہوگا، ہے نا، تو وہ چیزوں کو اس میں شامل کر کے سخت ضرورت کے کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ آپ کے اس حصے میں اس کو شامل کریں گے جس کی اجازت آپ کو آدھے گھنٹے کی یا پونے گھنٹے کی بریک کی جو اجازت ہے، اس میں ان اوقات کو شامل کریں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوشش یہ ہو، تقویٰ یہی ہے۔ ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ٹی ٹی کا کام کرنے والے، جب ان سے سلام کیا گیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، باقاعدہ مصنون لباس میں، بڑی حیت ان کی بڑی عمدہ تھی، مصنون شرعی حیت میں تھے، ایک بڑے دیندار اور متقی پرہیزگار دکھ رہے تھے۔ اب ہندوستان کے ماحول میں ایک ٹرین کا ٹی ٹی اپنے حلیہ کو ایک اسلامی شعار کا بنا کر رکھا ہے، تو ظاہری بات ہے بات کرنے کو تو انسان آگے بڑھے گا ہی۔ تو جب بات کرنے کی کوشش کی ہمارے محرموں نے، تو انہوں نے بجائے سلام کے جواب کے علاوہ کوئی آگے بات نہیں کی، خاموشی اختیار کر لی۔ پھر جب ان کی ڈیوٹی کا وقت مکمل ہو گیا اور ان کا اسٹیشن آنے کا وہ انتظار کر رہے تھے، اس وقت وہ آئے، بیٹھے اور کہا کہ یہ میرا سرکاری وقت تھا، میں اس میں اپنی ذاتی طور پر میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اب میں اپنے کام سے فارغ ہو چکا ہوں، اب میں اترنے والا ہوں، آپ کہاں سے ہیں، کیا ہیں، کدھر ہیں، انہوں نے بات کی۔ یعنی ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، ہر زمانے میں، ہر ماحول میں ہیں، اور جو شریعت کے مطابق زندگی جینا چاہتے ہیں اور اپنی حلال کمائی میں حرام کو شمار نہیں کرنا چاہتے، وہ بچ کر ایسے چل بھی لیتے ہیں۔ ممکن ہے یہ باتیں، کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے، آپ کی بات سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ جی، تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، حرام حلال کے اندر ہم حرام کو شمار کر دینا، یہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم حلال کما رہے ہیں، حرام کس شکل میں ہم داخل کر رہے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ نہیں، اگر کسی کو علم ہی نہیں ہے اس بات کی، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، ہر مسلمان پر علم فرض ہے،
قرآن بھی کہتا ہے علم کے حاصل کرنے کے بارے میں، حدیث بھی کہتی ہے علم کے حاصل کرنے کے بارے میں، اور فرض کا درجہ دے کر کہتی ہے العلم فریضۃ علی کل مسلم، فریضہ لفظ فرض کا استعمال فرمایا، صرف تاکیداً علم حاصل کرو ایسا نہیں بولے، بلکہ فرض ہے کہا باقاعدہ۔ اور والدین کو تربیت کی ذمہ داری دی گئی ان کے کندھوں پر، خصوصی طور پر ماؤں کو کہا کہ 70 استادوں کے برابر یا 10 استادوں کے برابر ہے ماں، ایک ماں کی تربیت۔ تو یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کو بالغ ہونے سے پہلے خدا کا خوف اور شریعت کے اصول سکھلا دیے جائیں۔ اگر ہمارے والدین نے اگر نہیں سکھلایا تو کم سے کم ہم جس کے والدین بنے ہوئے ہیں ان کی فکر ہم کریں گے۔ چلے ہمارے والدین کا دور الگ تھا، سکھلایا نہیں سکے، لا علمی کا زمانہ تھا، گزر گئی سب بات گزر گئی، ان کے حق میں بھی استغفار کریں گے اور اپنے حق میں بھی استغفار کرتے ہوئے کم سے کم ہم جس کے والدین بنے ہیں ان کی تو فکر کریں، اپنی تو ذمہ داری ادا کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے ہر معاملے میں، دنیا کے ہر معاملے میں اپنی جس چیز کے لیے ہم مقرر کیا گیا ہے، میں آپ کے لیے وقت لے کر بیٹھی ہوں پڑھانے کے لیے، اگر اس میں کوئی اپنے ذاتی کام کروں گی تو آپ کی حق تلفی ہو جائے گی۔ آپ بیٹھے ہیں مجھے سننے کے لیے، تو آپ اس میں کوئی اپنا ذاتی کام کریں گے، قرآن کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، اپنے اس وقت کو 1 گھنٹے کے وقت کو قرآن کے لیے مخصوص کر کے نکالا ہوا ہے، اس میں آپ اپنا کوئی ذاتی کام کر رہے ہوں گے یا آداب کا لحاظ نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر آپ نے خیانت کی، یہ اپنے آپ سے دھوکہ دینا ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں کوئی چیز ملی ہوئی ہے، کسی چیز کے خاص، ابھی شوہر نے کچھ دیے ہیں، ہمیں فون دیا ہے مثال کے طور پر، کس کے لیے دیا ہے؟ شوہر نے اپنی کمائی سے ہمیں فون دیا، اور کس لیے دیا؟ کہ ضرورت پر استعمال کرنے کے لیے، کہ ہم اپنی خاص سخت ضرورت، زندگی کے معاملات کی جو ضرورت ہے اس میں استعمال کرنے کے لیے، ہم اس میں اگر ہم شوہر کی شکایتوں کے لیے اگر اس فون کو استعمال کیے، یا اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے گپ شپ کے لیے استعمال کیے، یا کسی کی غیبتیں کرنے کے لیے استعمال کیے، یا اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کیے، تو کیا ہو گیا؟ یہ شوہر کی دی ہوئی امانت میں خیانت ہو گیا، ہم گنہگار ہو گئے۔ دیتے ہیں آج کل لیکچر جو ہے نا وہ تو ہمیں دین سے نکالنے والا ہے، مجھے لگ رہا ہے۔ کون؟ میں نے کہا بس کر دیں، آج کا لیکچر تو دین سے ہی نکال دے گا جو حرکت کا ہمارے موبائل تک بات آ گئی۔ یعنی جی ویسے تو میرے بھی میں جو گھر پہ ٹیوشن لیتی ہے نا، وہی وقت میں مجھے پرسنل کال نہیں کرنا، کیونکہ ٹیوشن کی آپ فیس لیتے ہیں، آپ فیس لے رہے ہیں اور آپ اس وقت کی فیس لے رہے ہیں، تو اس میں اپنے پرسنل کالز وغیرہ نہیں۔ اگر کبھی ایمرجنسی میں اگر کال لے بھی لیا جائے، کوئی ایمرجنسی کال تھی لے بھی لیا جائے، تو آپ معافی کے خواستگار رہیں گے، معافی چاہیں گے ان سے کہ مجھے معاف کریں کہ میں نے اپنی تھوڑی ضروری کال میں نے لے لی تھی۔ نہیں دینا چاہیے۔ ہلاکت اور بربادی آج ہمیں بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ ہماری نحوست، ہمارے جو حالات آئے دن مسلمانوں کے جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں، کس وجہ سے بگڑ رہے ہیں، کچھ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، کہاں پر جھول آ گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 گناہوں کی سزا 5 چیزوں سے ملتی ہے، 5 کی سزا 5 گناہوں کی 5 سزائیں۔ پہلا یہ ہے کہ جو شخص عہد شکنی کرتا ہے، یعنی وعدے کو توڑتا ہے۔ اب وعدے کو توڑنے کو اگر لیا جائے تو پھر آج کی کلاس اسی پر ختم ہو جائے گی میری، کہ میں کچھ آگے اور بول ہی نہیں سکوں گی۔ عام سی ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ وعدہ ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ شوہر سے وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے زندگی گزارنے کا، ایک معمولی سی بات ہے، سرسری، وعدہ کرے۔ ایک عقد جو ہے ہمارے درمیان، جو ایک بندھن ہے، جو نکاح کے ذریعے سے جو ہم نے ایک بندھن کو باندھا ہے، نکاح کیا ہے؟ ایک عقد ہے، کارڈوں میں بھی چھپاتے ہیں نا، عقد کیا ہے بولنا بھی نہیں آ رہا، عقد ہے، عقد ہے نا، جی ہے بلکہ لکھتے ہیں نا، عقد کے معنی کیا ہے؟ بندھن، گانٹھ۔ اب کیا گانٹھ؟ کس کی گانٹھ؟ کافروں میں، ہندوؤں میں تو باقاعدہ گانٹھ مار دی جاتی ہے نا، مگر
ہم مسلمانوں میں گانٹ تو نظر نہیں آ رہی، کیا ہے؟ یہ الفاظ کی گانٹ ہے، ایک بندھنوں، ایک بھروسے کی گانٹ ہے، دونوں کے درمیان بھروسے جس سے ہم نے رشتہ قائم کیا ہے. اور وہ گانٹ کس کی ہے؟ کس چیز کی گانٹ ہے؟ کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی امانت بن کر رہیں گے، ہے نا؟ تو امانت کیسی؟ صرف جسم کی امانت رہے گی؟ نہیں، بلکہ جسم کی امانت کے ساتھ ساتھ عزتوں کی امانت بھی، ہر راز و نیاز کی، ہر عیب کی امانت بھی. شوہر کے عیوب کسی اور سے نہیں، بیوی کے عیوب کسی اور کے سامنے آیا نہیں. ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے. قرآن شریف کھول کر صاف کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. لباس کا لفظ استعمال کیوں فرمایا؟ کہ لباس جو ہے ہمارے جسم کے سارے اعضاء کو، خوبصورتی کو بھی غیروں سے ڈھکتا، یعنی سارے ہمارے عیوب کو ڈھانکاتا ہے، چھپاتا ہے. ستر ہے یہ ہمارا لباس، ستر ہے، ستر پوشی کرتا ہے. تو اسی طریقے سے میاں بیوی کے لیے ستر پوشی کا کام کریں گے، بیوی شوہر کے لیے ستر پوشی کا کام کرے گی. اسی طریقے سے ہر آپس کی بات امانت رہے گی، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے عیوب امانت رہیں گے، ظاہری عیوب بھی امانت ہیں، اخلاقی عیوب بھی امانت ہیں. اسی طریقے سے ہر بات، ہر چال چلن، ہر چیز میں یہ چیزیں آ گئیں. اس کے علاوہ اور سب سے بڑی بات، یہ تو بندوں کے ایک معمولی سی ایک رشتہ جس سے طے ہوا ہے، ایک شوہر کے رشتے کے بارے میں کہہ رہی ہوں. اسی طریقے سے دیگر رشتے، دیگر جتنے بھی رشتے ہیں، بھائی ہونے کے ناطے بہن کا رشتہ، بہن ہونے کے ناطے بہن کا رشتہ، ماں ہونے کے ناطے بیٹی اور بیٹوں سے رشتہ، بیٹے اور بیٹی ہونے کے ناطے باپ اور ماں سے رشتہ، جو بھی رشتے ہیں سب ایک دوسرے کے لیے ایک بھروسے پر قائم ہیں، اور وہ ایک امانت ہے، وہ ایک وعدہ ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے جب ہمارے عالم ارواح میں ہماری روحوں سے خطاب کر کے ایک وعدہ لیا تھا، سب سے بڑا اور سب سے اہم، سب سے پہلا وعدہ، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے چلا کر کہا تھا بلا. کیوں نہیں؟ آپ ہمارے رب کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ تو ہمارے رب ہیں ہی ہیں. ہم نے لفظ کہا تھا بلا. تو یہ ایک وعدہ کیا تھا؟ یہ اللہ رب العالمین نے ربوبیت، الست بربکم کہا تھا، بربکم کہا تھا، رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اب اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے ناطے جتنے احکامات ہم پر لازم کیے گئے ہیں، جتنے احکامات ہم پر ڈالے گئے ہیں، اس میں وعدہ خلافی کرنا، اس پر چلنے سے انکار کرنا، یا اس پر چلنے سے بہانے بازی کرنا، یا اس پر چلنے میں، اس کے جاننے میں، اس کے سمجھنے میں لا علمی اور لاپرواہی کا کرنا، سب کچھ عہد شکنی میں کیا داخل نہیں ہوتا؟ وعدہ خلافی میں کیا داخل نہیں ہوگا؟ ہم خود اپنی عقلوں سے سوال کریں. تو اب سب سے پہلا یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بیان کیا کہ جو شخص عہد شکنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے اور اس کے دشمن کو غالب کر دیتا ہے. کافروں کو تو ڈھیل ہے، چھوڑ دیں ان کو. یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، پکڑ تو مسلمانوں ہی کی ہوتی ہے. میں میرے بچوں سے میں یہ کہتی ہوں کہ بیٹا، دنیا میں اگر اچھے سے خوشی سے زندگی کرنا ہے، یا تو پورے کے پورے دین پر چلنا پڑے گا، یا تو پورے کے پورے دین کو چھوڑنا پڑے گا. آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں کر لو، مگر درمیان کے نہ رہو، کیونکہ جوتے پڑیں گے، اللہ کی جانب سے پکڑ آئے گی. اگر دنیا کی زندگی میں سکون سے جینا ہے تو پورے طور سے دین کو چھوڑ دو تاکہ اللہ پاک کی ڈھیل آ جائے، یا تو پھر پورے دین پر چلو تاکہ اللہ پاک کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے ہم مستحق بن جائیں. دو میں سے ایک کرنا ہے. ہم ذرا یہ کریں گے نا، پھر ڈنڈے پڑتے رہیں گے. دنیا میں بھی ڈنڈے پڑیں گے، آخرت میں بھی ڈنڈے پڑیں گے. یا تو دنیا اور آخرت دونوں کے ڈنڈوں سے بچنے کا طریقہ اختیار کرو، پورے دین پر چل لو، یا تو پھر صرف دنیا میں ڈنڈے پڑنے سے بچ کر ڈھیل کا والا راستہ اختیار کر لو. چلو دنیا تو اچھی گزر جائے گی نا. یہ ادھر بھی بھگتنا ادھر بھی بھگتنا، یہ کون سی بیوقوفی ہے؟ یعنی سختی کے لیے کبھی کچھ یہ ہوتی ہے. تو میں یہاں پر یہ بتلا رہی ہوں کہ اللہ وعدہ خلافی کرنے والے پر اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اس کے دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں. تو آج ہم پر دشمن مسلط ہوا ہے یا نہیں ہے؟ کچھ ہے یا نہیں ہے؟ آپ خود کہیں. ہم سب جانتے ہیں، صحیح بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ حکومتیں ہماری کیا دوست بن کر جی رہی ہیں. اڑوس پڑوس
تو دور کی بات، چلیں ہمارے جو سربراہ ہیں، جو ہماری حکومتیں ہیں، جن کو ہم ہی اپنا بڑا بنا کر رکھتے ہیں، ہر کوئی آج ہر کوئی ساری عالم میں اگر چھان مار کر دیکھ لیں، پوری دنیا میں اگر گھوم کر دیکھ لیں، مسلمان تو ہو گیا وہ ہمارا دشمن۔ اگر ہم مسلمان، جرم کیا ہے مسلمان ہونے کا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس پر دشمن کو مسلط کر دیں گے اور اس کو غالب کر دیں گے۔ کس کو؟ دشمن کو۔ صرف مسلط کر کے چھوڑیں گے نہیں، تم جیتنا ہے تو جیت لو، ہارنا ہو تو ہار لو، مگر میں نے تم پر دشمن کو مسلط کر دیا، نہیں، بلکہ دشمن کو غالب بھی کریں گے۔ دوسرا، جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر، دوسری پوائنٹ، جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانونوں پر فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہے، ان میں اللہ رب العالمین فقر اور مجبوری کو، احتیاجوں کو ڈال دیتا ہے۔ فقر کیا؟ غریبی، تنگ دستی، فخر نہیں، فقر، قاف قینچی والے کے قاف سے، فقر اور محتاجگی کو ان پر عام کر دیتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ بھی آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کب یہ والی بات کب پیدا ہوگی؟ جب بندہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیروں کے قانون پر فیصلے کرنے لگ جاتا ہے۔ اور تیسرا کام، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے، اس پر اللہ تعالی وبائی امراض کو مسلط کر دیتا ہے۔ وائرل، ہر طرف وائرل پھیلا ہوا، آج ہے وائرل، ہے نا، ہر نئے دن ایک نئے وائرس کے آنے کی خوشخبری مل جاتی ہے ہمیں۔ تو کیا ہے تیسرا؟ جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر طاعون یا تو وبائی امراض یعنی وائرل انفیکشنز اس کو مسلط کر دیتا ہے۔ چوتھا، ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیں گے۔ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے یعنی یہی تطفیف کرنے لگ جانا، حقدار کا حق اصولی میں تو پورے کھڑے ہو جانا، مگر دیتے وقت کمی کرنا شروع کر دینا۔ اب اولاد کا ہم پر حق ہے، اولاد کا ہم پر حق ہے، کیا حق ہے ہم پر؟ اچھے سے کھلا پلا کر جانوروں کی طرح پیٹ بھرا دیں، اچھی نیند سلا دیں، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر اولاد کے کیا حقوق ہیں کہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کو کریں، یہ ان کا حق ہے۔ ان کا اچھا نام رکھنا، ان کے لیے اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا، دینی تربیت، دینی لائن سے ان کی تربیت کرنا، پھر ان کے لیے اچھے جوڑے، دیندار صالح نیک جوڑے ڈھونڈ کر ان کا نکاح کروانا، یہ والدین کا حق ہے اولاد پر۔ اگر اس میں کمی ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھے سے مراد کوئی اچھی مالدار لڑکی یا مالدار لڑکا، خوبصورت لڑکی یا خوبصورت لڑکا دیکھ کر جوڑ دے دیتے ہیں۔ اخلاق کا تو کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی دینداری کی کوئی خیال، ہمیں مال اور حسن سے مطلب ہوتا ہے، مگر یہ حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی۔ آگے زندگی کون سی اجیرن بن کر زندگی گزار رہے ہیں، کتنے لڑائی جھگڑے آپس میں ہو رہے ہیں، آپس میں ان کے کیا ہو رہا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں اولاد کو جو ہے یہ جہنم میں ڈھکیل رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آگے، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں، یہ تو پہلے سے قدم اٹھانے کی چیزیں ہیں۔ تو اب یہاں پر ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیں گے۔ تو جیسے ہی قحط کا نام آتا ہے، ہمیں جو ہے ڈراٹ یعنی بارش کا بند ہو جانا، فصلوں کا سوکھ جانا، یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے یا نہیں؟ تو قحط یہ تو ایک ظاہری قحط ہے۔ اگر معنوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، مہنگائی کا بڑھ جانا، چیزوں کے خریدنے میں کمی ہو جانا، آٹومیٹکلی کمی ہو جانا، یہ بھی ایک تو قسم کی قحط ہے۔ مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ ہم خرید نہیں سک رہے، یا تو فصل ہی نہیں اگ رہی کہ ہم خرید نہیں سک رہے، یا تو پھر فصل تو ہے مگر مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ ہم حسب ضرورت خرید نہیں سک رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا تو چیزیں پوری کی پوری موجود ہیں مگر اللہ نے ایسے بیماریاں مبتلا کر دیا ہے کہ ان چیزوں کا ہم استعمال نہیں کر سک رہے، یہاں پر بھی ہمارا منہ مارا جا رہا ہے، یعنی کسی نہ کسی شکل میں ہم پر تنگی کا مبتلا ہو جانا۔
سب قحط میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، اسے فرماتے ہیں کہ جس قوم میں مال غنیمت کی چوری رائج ہو، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمن کا رعب اور ہیبت ڈال دیتے ہیں، اور جس قوم میں سود خوری عام ہو جائے ان میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا رزق کم کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ معاہدات میں یعنی جو وعدے کرتے ہیں، جو ڈیلز کرتے ہیں یا آپس میں اپنے وعدے کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، اس میں غداری کرتے ہیں، دھوکہ دھڑی کرتے ہیں یا لاپرواہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں اور یہ حق ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے اتنا اس میں ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے سے ڈرنا ہے۔ تو آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جی تو آگے اللہ پاک سوال کر رہے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، تو یہ سب ان کی حرکتیں کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ کیا ان کو گمان نہیں ہے؟ کیا ان کو خیال نہیں ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کو دوبارہ اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس بڑے دن کے واسطے، جس دن کھڑے رہیں گے سارے جہاں کے انسان، تو سارے جہاں کے انسان کھڑے رہیں گے، تو کہاں کھڑے رہیں گے؟ کس حال میں کھڑے رہیں گے؟ کیا کیسا کھڑے رہیں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہیبت الہی کا دن ہوگا، ایسا خطرناک اور ایسی گھبراہٹ والا اور ایسے پریشانی کا دن ہوگا کہ جہنم جو ہے بھڑک رہی ہوگی۔ جی تو یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا ہیبت الہی کا دن ہوگا کہ ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ننگے بدن، ننگے پیر، ننگے بدن ہوں گے اور بے ختنہ ہوں گے، اور ایسی تنگ جگہ میں کھڑے ہوئے ہوں گے کہ صرف 2 پیروں کے جمانے کی جگہ ہوگی، ہے نا، ہم پچھلے صورت میں بھی پڑھے تھے کہ صرف 2 قدم رکھنے کی اتنی جگہ ہوگی، اور میدان اور وہ میدان آفات اور بلاؤں سے بھرا ہوا ہوگا، یعنی سورج سوانیزے پر ہوگا، ہر کوئی اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کسی کو کمر تک، کسی کے مونڈے تک، کسی کے آدھے کان تک، کوئی اسی میں غوطہ لگا رہا ہوگا۔ تو یعنی اتنا سخت، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہر کوئی کھڑے ہونے کے لیے کپکپا رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، مارے ہیبت کے، اللہ رب العالمین کے جاہ و جلال کی ہیبت سے ہر کوئی جو ہے ہر ایک کے کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، اور سورج سوانیزے پر ہونے کی وجہ سے دماغ جو ہے، انسان کا دماغ ایسے ابل رہا ہوگا، کھول رہا ہوگا، جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پکتی ہے تو کھولتی ہے۔ اسی طریقے سے اور روایتوں میں آتا ہے، اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے انتظار میں، اللہ رب العالمین کے آنے کے انتظار میں، کہ اللہ رب العالمین عرش پر سے نیچے اتریں گے، اللہ تعالیٰ کا عرش لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش میدان قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، تو اس کے انتظار میں کچھ روایت میں آتا ہے کہ 70 سال تک بغیر بولے کرے انسان کھڑے ہوئے ہوں گے، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 10,000 سال تک کھڑے رہیں گے، میں فیصلہ کیا جائے گا، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 40,000 سال تک کھڑے رہنا پڑے گا، کچھ روایت میں آتا ہے 100 سال تک انتظار میں کھڑا رہنا پڑے گا۔ بہرحال بڑی مدت کا طویل انتظار کا دن ہوگا۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین وہی فرما رہے ہیں کہ ہر کوئی کپکپا رہا ہوگا، یقوم الناس، کہ لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے لیے، اور سارے جہاں کے رب کے لیے کھڑے رہیں گے، یعنی ایک انتظار جو ہے نا ایک بہت بڑی سزا ہے۔ آج ہم کسی کا 5 منٹ انتظار نہیں کر سکتے، یہاں پر ہزاروں سال، ہزاروں اور قیامت کا ایک ایک دن
یعنی یہاں پر کچھ جگہ 1000 سال کے بارے میں آ رہا ہے، 40,000 سال، 70,000 سال، کچھ روایتوں میں 300 سال، کچھ روایتوں میں 70 سال. تو یہاں پر یعنی یہ کہ یا تو آخرت کے دنوں کے اعتبار سے 70 سال کہہ دیا گیا، آخرت کے دن جو ہے ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہوگا. اس اعتبار سے کچھ جگہ 70 یا دہائیوں میں گنتی بولی گئی، اور کچھ جگہ دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 40,000 10,000 کا الفاظ لایا گیا. بہرحال جو بھی ہو 1000 سال کھڑے ہونا پڑے گا. مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اس دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی. اس دن میں جس دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی وہاں پر کھڑے ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بشیر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو کیا کرے گا جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے 300 سال تک کھڑے رہیں گے، نہ تک کوئی خبر آسمان سے آئے گی، نہ کوئی حکم لاگو کیا جائے گا، یعنی بس کھڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اترے نہیں ہیں، کوئی آئے نہیں ہیں، کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، بس خبروں سے اٹھ کر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. مادرزاد ننگے ہیں، سورج سوانیزے پر ہے، بھیجا پک پک کر کھوپڑی کے اندر کھت کھت کی آوازیں آ رہی ہیں، ہر کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. کوئی پرسان حال نہیں، نہ حساب کتاب کا میزان قائم کر دیا گیا ہے، نہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہے، بس کھڑے ہیں. تو وہ کیسا منظر ہوگا؟ کوئی خبر نہ آسمان سے آ رہی ہے، نہ کوئی خبر، نہ کوئی بولنے چالنے والا، کوئی گائیڈ کرنے والا زمین پر موجود ہوگا. بشیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ ہی مددگار ہے. آپ نے فرمایا سنو، جب تم اپنے بسترے پر جاؤ، روزانہ رات میں سوتے وقت بستر پر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کی تکلیفوں سے اور حساب کی برائی سے پناہ مانگو. پناہ مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی کٹھن دن ہوگا، یہ ہمارے برداشت سے باہر کا دن ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی بستر پر لیٹنے کے لیے جائیں گے تو اللہ رب العالمین سے مانگیں گے دعا کہ اے اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں سے اور حساب کی پریشانیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. خود اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے دن کھڑے ہونے کی جگہ کی تنگی سے پناہ مانگتے تھے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کھڑے ہونے کی جو جگہ کی تنگی ہے، 2 قدم رکھنے کی اتنی جگہ کہاں سے ہوگا؟ سانس کیسے لے پائیں گے؟ دم گھٹ جائے گا، سفوکیشن ہو جائے گا، ہے نا. آج ہم ایک تنگ کمرے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں 8-10 لوگ آ جائیں تو سفوکیشن شروع ہو جاتا ہے. مگر یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دی خود مانگتے ہوئے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو ایسی حالت نہیں ہوگی، مگر یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، ایک اہمیت کو بتلانے کے لیے ہے کہ کتنی اہم چیز ہے کہ نبی نے تک مانگا ہے تو کیا امت کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو امت کو ان سے کئی گنا زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن کھڑے ہونے کی جگہ کی تنگی سے پناہ مانگا کرتے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 40 سال تک لوگ سر اونچا کیے کھڑے رہیں گے، اوپر کو دیکھتے ہوئے کھڑے رہیں گے کہ کب آئے گا، کب آئیں گے اللہ تعالیٰ، کب آئیں گے، کب حساب کتاب ہوگا. ہر نبی نے، جتنے نبی سوالات انبیاء دنیا میں آئے ہیں، ہر نبی نے جتنا قیامت کے دن سے ڈرایا ہے، اتنا نہ خبر کے گڑھے سے ڈرایا، نہ جہنم کے عذابات سے ڈرایا. سب سے زیادہ جو ڈرایا گیا ہے تو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے. یہ وہی دن کا منظر ہے کہ سر اونچا کیے ہوئے کھڑے لوگ 40 سال تک کھڑے رہیں گے، کوئی بولے گا نہیں. کیا اس میں نیک لوگ بھی رہیں گے؟ ہاں، نیک یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، نیک لوگ سے مراد بھی جو کھڑے ہونے والے ہیں نا، یہ مڈل کلاس کے ہی ہوں گے، جن کے نام اعمال میں نیکیاں اور بدیاں دونوں شامل ہوں گی، دونوں. اب یہاں پر حدیث میں ہی آگے آ رہا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 40 سال تک لوگ سر اونچا کیے ہوئے کھڑے رہیں گے، کوئی بولے گا نہیں، نیک اور بد کو پسینے کی لگامیں چڑھی ہوئی ہوں گی. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 100 سال تک کھڑے رہیں گے. ایک ابن ماجہ کی حدیث ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز کو شروع کرتے تو 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہتے، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، 10 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، پھر کہتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی. یعنی یہ دنیا اور آخرت کی دونوں کی عافیت کا خیال کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے. کب؟ تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے تو. پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس دعا کے پڑھنے کے بعد، یعنی 10 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، ان کلمات کو پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے دن کے مقام کی تنگی سے پناہ مانگتے تھے. یعنی اپنی زبان سے، اپنے طور پر الگ سے قیامت کے دن کی، یعنی یہ قیامت کے دن کی تنگی سے پناہ مانگنے کی دعا سے پہلے ان کلمات کو پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک دن ہے. آج سے انشاءاللہ ہم بھی شروع کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک عمل کرنے. آمین. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے اس ہولناک دن میں جبکہ سورج سوانیزے پر ہوگا، ہر کوئی مادرزاد ننگے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں مسریاں لگی ہوئی ہوں گی، تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ ویٹنگ روم میں ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیوں میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی دعا یہ ہے نا اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. ہاں یہ بھی دعا ہے. جی جی. یعنی اے اللہ دنیا کی تنگی سے بھی بچا، دنیا کی تنگی سے بھی بچا اور قیامت کی تنگی سے بھی بچا. یہ مطلب ہے. ضیق یعنی تنگی کو کہتے ہیں. جی کوئی کچھ کہہ رہے تھے؟ یہ والی دعا شیئر کیجیے گا گروپ میں. ہاں انشاءاللہ اس میں ثابت کر لیں گے نا. تو یہ ہو گیا. تو یعنی اللہ رب العالمین کے انتظار میں کھڑا رہنا، یہاں پہ کہہ رہے نا اللہ پاک یقوم الناس، تو یہ کھڑا رہنا یہ بڑا خطرناک اور بہت ہی مصیبت سے خالی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس دن کے ایسے کھڑے ہونے سے بچا لے. ہم جب بھی دعا مانگیں گے ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بھی مانگیں گے، کیونکہ آئے دین پر چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہماری بے دینیوں کی نحوست کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے. تو ہمیں ضروری ہے کہ دعاؤں کے کوششوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں گے. یہ کوشش بھی یہی کریں گے کہ ہماری قیامت تک آنے والی نسل دیندار بن جائے، ہدایت کا علمبردار بن جائے، ہدایت کی چراغ بن جائے. ہماری اولادیں رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بن جائے، ہر ایک کو جو ہے ایک امام بن کر چلنے والے بن جائیں. ہے نا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یعنی ہمیں متقین کا امام بنا دے. کس کا امام بنا دے؟ گنہگاروں کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں، مومنین کا نہیں، بلکہ متقیوں کا امام بنا دے. تو متقی کا امام کیسا ہوگا؟ تو کس کو؟ وجعلنا، یعنی ہم سب کو سے مراد جو پہلے ہم جن کے تذکرہ کر چکے ہیں. کون کون؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یعنی ہمارے پارٹنرز کو، شوہر ہیں تو بیوی، بیوی ہیں تو شوہر، ہمارے پارٹنرز کو اور ہمارے اولادوں کو. وذریات، ہماری اولادوں کو. ایک تو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے ہمارے پارٹنرز کو اور ہماری اولاد کو، اور رہتے اور متقین کا ہمیں امام بنا دے. ایسے ویسوں کی رہبری کرنے والے نہیں بلکہ متقین کی رہبری کرنے والے. تو یہ بنا دے. تو یہ دعائیں ہیں. کیوں ہیں؟ کہ ان دعاؤں کی ضرورت ہے، تبھی تو جا کر اللہ نے اپنے پاک کلام میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ ان دعاؤں کی ضرورت ہے اور ان دعاؤں کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو لانا اور چلانا ہے. تو کیا ہے؟ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کتاب الفجار، گنہگاروں کے نام اعمال، گنہگاروں کی کتاب یا گنہگاروں کا دفتر یا ان کا رجسٹر جو بھی ہو، وہ کہاں ہوگا؟ سجین میں ہوگا. اب سجین کیا ہے؟
سجین، اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ تجھ کو کیا خبر ہے سجین کی؟ کتاب مرقوم، وہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ سجین گنہگاروں کی جو جہاں پر روحیں جمع ہوتی ہیں انسان کے مرنے کے ساتھ ساتھ، جب اس کی روح جو لے جایا جاتا ہے، روح کو جو قید کر دیا جاتا ہے، وہ گنہگاروں کی روح کو قید کرنے کی جگہ سجین ہے. اور وہ جہنم کے ایک جہنم میں موجود ہے، جہنم کے خاص پورشن میں ان کی روحوں کا جیسے ایک اسٹور روم سمجھ لیا جائے، جہاں پر ان کے دفتر بھی رکھے جائیں گے، ان کے نام اعمال بھی رکھے جائیں گے، اور ان کی روحوں کو بھی قید کر دیا جائے گا. اور علیین میں، علیین جو آسمانوں کے اوپر ہے، وہاں پر نیکوکاروں کی، نیک لوگوں کی، متقین لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور ان کے دفتر بھی وہاں رکھے جاتے ہیں. تو یہ علیین ہے، اور گنہگاروں کے لیے سجین ہے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب ہم میں کا کوئی مر جاتا ہے تو مرنے والے تو جب جا کر علیین میں، اگر اللہ کرے ہمیں علیین میں پہنچا دیا جائے، تو علیین میں جب جاتے ہیں تو ہم سے پہلے جو علیین میں پہنچے ہوئے ہیں وہ ہم آنے والوں سے پوچھیں گے کہ فلانے کیسے ہیں، فلانے کیسے ہیں، تمہارا کب آنا ہوا، کس حال میں آئے ہو، کیسے ہو، کیا ہو، خیر. جیسے ہم دور دراز سے اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم جیسے پوچھتے ہیں، اب انڈیا سے ہی کوئی آئے تو ہم پوچھتے ہیں نا کہ فلانے کیسے ہیں، فلانے کیسے ہیں، محلے میں وہ کیسے ہیں، فلانے رشتہ دار کیسے ہیں. اس طریقے سے ساری کیفیات ہمارے جو آگے جو گئے ہوئے ہیں، جان پہچان والے ہوں یا رشتہ داروں، ساروں کا پوچھیں گے. تو اب کسی کا پوچھتے ہیں اور وہ وہاں پر لین میں نہیں ہو، اب کسی کے پوچھنے پر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا تو انتقال ہو کے 1 سال ہو گیا، وہ تو یہاں پر آ چکے ہیں، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے. تو کہتے ہیں اچھا ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو پھر وہ تو یہاں نہیں آئے. اگر یہاں نہیں آئے ہیں تو پھر وہ سجین میں پہنچ گئے ہوں گے. یعنی یہاں پر ڈفرینشیٹ کر دیا گیا ہوا ہوتا ہے. روحیں نیک روحوں کے ساتھ ملیں گی، وہ ایک ٹھکانے میں رہیں گی، اور یہاں کی طرح کی زندگی کے مطابق بات چیت کریں گے، آپس میں دوسرے کو پہچانیں گے، جان پہچان ہوگی، خیر خیریت پوچھیں گے. یعنی وہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں وہ جو ختم نہیں ہونے والی ہے، اور اس دنیا سے زیادہ بہتر دنیا ہے. وہاں آبادی زیادہ ہے. ہم قبرستان کو یا آخرت کی زندگی کو کیا سمجھتے ہیں؟ غیر آباد سمجھتے ہیں. ہمارا دل گھبراتا کیوں ہے کہ ہم آبادی سے ویرانی کی طرف کیسے چلے جائیں، ہے نا. ہم آبادی میں جی رہے ہیں، لوگوں کے درمیان جی رہے ہیں، رشتہ داروں کے درمیان جی رہے ہیں، ہم اپنے عزیز و اقارب کے درمیان جی رہے ہیں. ہمیں ہیبت ہے کہ ہم ان سب کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں. ارے یہاں سے زیادہ وہاں پر ہمارے رشتہ دار موجود ہیں جو پیچھے آگے جا چکے ہیں. ہمارے ہر بڑے جو جا چکے ہیں، جو ہمارے مربی بنے ہوئے تھے، ہمارے چاہنے والے تھے، ہماری دیکھ بھال کرنے والے تھے، ہماری پرورش کیے ہوئے تھے، وہ وہاں پر آباد ہیں. یہاں کی آبادی سے زیادہ وہاں کی آبادی ہے. تو گھبرانا کس بات کا ہے؟ بس تیاری کرنی ہے، گھبرانا نہیں ہے. اگر گھبراہٹ ختم ہو جائے تو تیاری میں مزے آئیں گے، تیاری میں دلچسپی آئے گی. اور یہ طے شدہ وقت ہے، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نامناسب بات نہیں ہے، بلکہ یہ حق ہے اور یہ ہونے والی بات ہے. اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، اس سے ہم جی چرا نہیں سکتے. کوئی انسان پڑھائی سے جی چرا سکتا ہے، بورڈ ایگزام سے جی چرا سکتا ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں اسے جی چرا سکتا ہے، مگر موت تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی جی چرا نہیں سکتا، کوئی کہیں نہیں بھاگ سکتا. جب اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے تو اس سے گھبرا کر اس کی تیاری میں پیچھے کیوں ہٹیں گے؟ بلکہ اس سے اس کا شوق رکھنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے. تو اب سجین کیا ہے؟ سجین کے بارے میں آتا ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے ایک سبز ایک چٹان ہے، تو اس کے نیچے گڑھا ہے جہنم کا. اب اس میں جو ہے جہنم یہ ہوگی. سجین جو ہے کھلے منہ والا گڑھا ہے، اس کے معنی تنگ کے ہیں، یعنی وہ جہنمیوں کا، گنہگاروں کا ایک قید خانہ ہے. اس میں وہاں پر روحیں، ان کی قید خانے میں ان روحوں کو بند، تنگ جگہ میں بند کر دیا جائے گا. اور قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم کو لایا جائے گا، اس 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے، جو ہم پیچھے پڑھ کر بھی آئے ہیں اور احادیث میں بکثرت آتا ہے. تو اس سے مراد یہ کہ 7 زمینوں کے نیچے جہنم ہے. تو جہنم جو ہے یہ بھڑک اٹھے گی. جب یہ بھڑک اٹھے گی تو قیامت کے قرب، قیامت کے علامات میں ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے
کہ ساتوں سمندر جتنے دنیا کے سمندر ہیں سب کے سب جو ہے کہ نیچے اندر اللہ تعالیٰ نے پیٹرول رکھا ہوا ہے، مواد رکھا ہوا ہے، جلانے والے فیول رکھا ہوا ہے، سارے کے سارے بھڑک اٹھیں گے۔ جب جہنم بھڑک اٹھے گی تو ساری سمندروں میں آگ لگ جائے گی، تو ساتوں کے ساتوں سمندر جو ہے آگ سے دہکنے لگ جائیں گے۔ اس پورے کے پورے جو آج ہم ان کے پانیوں کا مزہ لے رہے ہیں، ان کی لہروں کا مزہ لے رہے ہیں، اس کی منظر کشی کر رہے ہیں، اس سے ہم خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کے لیے، یا اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے ہم خوب فائدے اٹھا رہے ہیں، مگر ایک دن وہ آئے گا کہ یہی ہمارے سمندر ہمارے سامنے آگ بن کر کھڑے ہوئے ہوں گے، یہ دوزخ بن کر کھڑے ہوئے ہوں گے، یعنی جہنم پوری بھڑک اٹھے گی۔ اور یہ اچھی طرح سے سب کو پتہ ہے کہ 70% دنیا میں پانی ہے، بس 30% زمین ہے، تو اگر پوری کی پوری یہ سمندر بھڑک اٹھیں گے تو کیا عالم ہوگا؟ یعنی جہنم پوری بھڑک کر اوپر کو آ جائے گی، ابل کر، جو نیچے تہ میں ہے وہ بھڑک کر اوپر کو آ جائے گی، اس کو لایا جائے گا اور چنگاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی کہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے اندر آنے والوں کو بلا رہی ہوگی، جس کی وجہ سے ہر ایک انسانوں کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ وہاں پر موت ہی موت انسان پکار رہا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا قید خانہ ہوگا کہ سوائے وہاں پر ذلت و رسوائی کے کچھ نہیں ہوگا، وہاں پر ہر انسان موت موت پکار رہا ہوگا۔ تو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت اور بربادی ہے اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس دن یومئذ، اس دن ویل ہے، بربادی اور ہلاکت ہے، کس کے لیے؟ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہاں پر مشرکین نہیں کہا، یہاں پر انکار کرنے والے نہیں کہا، بلکہ جھٹلانے والے، یعنی عام سی بات ہے کہ جھٹلانے والوں کے لیے وہ بڑا ہی ہلاکت اور بربادی کا دن ہوگا۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ کون جھٹلانے والے ہیں؟ یہ وہ جھٹلانے والے ہیں جو جھٹلاتے ہیں انصاف کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو بڑھ کر آگے نکلنے والا ہوتا ہے، گناہوں میں آگے بڑھنے والا ہے، جو گناہوں میں آگے بڑھنے والا ہے وہی جھٹلاتا ہے۔ تو یعنی اگر آج ہم کہیں گے ہاں کس نے دیکھا ہے قیامت کو، بہت ڈرایا جا رہا ہے، یہ حد سے زیادہ ڈرایا جا رہا ہے، ایسا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ جب اللہ بڑے بخشنے والے ہیں اور سب کو بخشنا ہی تھا تو پھر یہ جہنم کیوں بنائی گئی؟ ان جہنم کے عذابات کو بار 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 قیامت کے دن کے حالات کو کیوں بیان کیا گیا؟ بخشنے کے لیے بیان کیا گیا، یا تو ہمیں معافی پر، توبہ پر ابھارنے کے لیے، توبہ کا، خدا کا خوف پیدا کرتے ہوئے توبہ پر ابھارنے کے لیے بیان کیا گیا۔ کس لیے بیان کیا گیا؟ یوں ہی اگر بخش دینا ہوتا تو اتنے دفعہ اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں تھی قیامت کے حالات اور وہاں کی ہولناکیوں کو بیان کرنے کی۔ جب حالات بیان ہو رہے ہیں، جب ہولناکیاں بیان ہو رہی ہیں تو کیا مطلب ہے؟ ایسے ہی بخشے نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ‌وزاری کرنی پڑے گی، ڈرنا ہوگا، کپکپانا ہوگا، اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہانا ہوگا، اور اپنے ایک ایک گناہ کو سے معافی مانگنی ہوگی۔ بندوں کے حقوق میں اگر لاپرواہی کی ہے تو ان سے معافی مانگنی ہوگی، اپنی زندگی کو سنبھال کر سدھار کر چلنا ہوگا، پھر اللہ رب العالمین معاف فرمائیں گے، ضرور معاف کریں گے، معاف کرنے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس کے آگے میں ابھی اور نہیں پڑھا پاؤں گی کیونکہ صورت بہت ہے، لمبی ہے، اور ابھی اگر آگے کی آیت پڑھوں بھی تو وقت نکل جائے گا، ویسے وقت نکل بھی چکا ہے، اوپر کو ہو گیا ہے، تو میں یہیں پر بس کرتی ہوں اور اجازت چاہوں گی۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔